مولانا فضل الرحمان نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ ان کے نیچے جو ایم پی اے تھا جس سیٹ سے وہ جیتے ہیں پشین سے، اس ایم پی اے کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو آپ ان کو کھڑا نہ کریں. باثر کچھ لوگوں نے اپنا ایم پی اے کھڑا کرنے کی کوشش کی، بڑے طاقتور لوگوں نے. تو مولانا کہتے ہیں کہ ہم نے منع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ایم پی اے ہے وہ پھر 18,000 ووٹ سے زیادہ نہیں اوپر لے سکے گا اور وہ ہار جائے گا. تو مولانا یہ واقعہ نواز شریف صاحب کو سنا رہے تھے اور وہ ایم پی اے ہار گیا. ایک تو یہ گلا. دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک شخصیت نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ تو بہتر ہوئے ہیں پہلے سے، آپ کی اب بلوچستان میں 11 سیٹیں ہیں، پہلے 8 تھیں پچھلی دفعہ. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ جو 8 تھے وہ میرے تھے، یہ جو 11 ہیں یہ الیکٹیبلز ہیں اور ہمارے نظریاتی لوگوں کے رستے روکے گئے، انہیں نہیں آنے دیا گیا پارلیمنٹ میں. یہ گلا. دوسرا سب سے اہم ترین یہ کہ ایک پاورفل شخصیت جو ہے، بڑی باثر شخصیت، انہیں ملی لاہور میں اور مولانا صاحب سے کہا کہ ہم نے نہیں کچھ کیا، ان لوگوں نے کیا. تو مولانا صاحب نے کہا کہ وہ اور آپ، میں دونوں کو ایک کنسیڈر کرتا ہوں. تو مولانا صاحب نہیں. دوسرا جو مولانا صاحب کے قریبی لوگ تھے، قریبی بہت قریبی جو ہیں، کچن کیبنٹ ٹائپ، اور جو ان کے قریب رہنے والے، سرگوشیاں سننے والے ہر وقت، وہ بتاتے ہیں بڑے عرصے سے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک عرصہ دراز سے جن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن بھی تھے ان کے باثر شخصیات میں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں میں، وہ بہت عرصہ پہلے سے رابطہ منقطع کر چکے ہیں. اور اگر رابطہ کوئی استوار ہوتا بھی ہے، کوئی بات بوت ہوتی بھی ہے، تو وہ بات سنتے نہیں، نہ بات مانتے ہیں. یہ بات، اسی بات کو اب سیکنڈ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے ایک رہنما اور بڑی اہم شخصیت ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ہمارے ذاتی جو رابطے تھے اسٹیبلشمنٹ سے وہ ختم ہو گئے ہیں. تو پرویز الہی صاحب کا رابطہ ختم ہو گیا، باقی دیگر لوگوں نے بھی رابطے اپنے ختم کر دیے. تو ان رابطوں کے ختم کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ جو پرابلم آیا، وہ پرابلم آیا ان کو ذاتی طور پہ بھی اور پارٹی کو بھی پرابلم آیا. مسئلہ وہیں کا وہیں رہا کہ آگ ٹھنڈی کرنے والا کوئی نہیں تھا، بات بڑھتی گئی. اب نقطہ یہ تھا کہ یہ رابطے منقطع کیوں ہوئے، رابطے کیوں منقطع ہوئے، اس پہ میں بات کروں گا. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیے کہ نواز شریف بھی اپنے مولانا صاحب کی میٹنگ میں بتا رہے تھے کہ میرے بھی نظریاتی لوگوں کے رستے روکے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی بات انہوں نے کی. تو مولانا صاحب پھر ہنس کے کہہ رہے تھے ایک ٹاک شو میں کہ نواز شریف صاحب اور مجھ سے بھی زیادہ وہ پریشان ہیں اور مجھ سے بھی زیادہ. اب آپ ذرا اس بات کو دیکھیے. پھر مولانا صاحب نے کل کیا بات کی ہے. مولانا صاحب تحریک انصاف کا خیال ہے کہ انہیں اب مینیج نہیں کیا جا سکے گا. میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو افغان پالیسی ہے اس کو لے کر مولانا صاحب جو ہیں وہ کسی لیول پہ بھی مطمئن نہیں ہے، اور اسٹیٹ کی جو افغان پالیسی ہے اس کو وہ اون نہیں کر رہے کسی اسٹیج پہ بھی، جس کی وجہ سے جیسے آج انہوں نے ذکر بھی کر دیا کہ ڈیورنٹ لائن ہے، ڈیورنٹ لائن انگریز کے دور میں تھی، اس کے سرحد پار بھائی بیٹھا ہوا تھا، ہم ان کی آوازیں پہچان سکتے ہیں، ہم ان کو جان سکتے ہیں، وہ ہماری آوازیں پہچان سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی. اچھا، اس کے بعد جو اہم ترین فیکٹر ہے، عمر ایوب صاحب نے بھی ادھر بات کی، اسد کیسر صاحب نے بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ پریس کلب والا واقعہ کوئٹہ والا، اس کو جو سیل کیا گیا، اور ڈیفیمیشن بل جو ہے اس پر بھی بات کی. تو جو معاملات اگلے 2-3 ہفتوں میں ہونے تھے، رؤف حسن صاحب پر حملے کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ہیٹ پکڑ گیا، اور مولانا صاحب جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ گئے. یہ خبر ہم کوئی 1 ہفتہ سے ہولڈ کیے بیٹھے تھے اور کر نہیں پا رہے تھے. کوئی نہ کوئی سچویشن بن جاتی تھی، کوئی نہ کوئی اور بات. یہ اسی طرح جیسے ثانیہ ساہیوال میرے پاس وہ آ گئی JIT کی رپورٹ، اس کی فورینسک رپورٹ آ گئی، سوری، تو وہ پبلش کرنے لگے تو زرداری صاحب JIT نے گرفتار کر لیے. جب زرداری صاحب گرفتار ہوئے تو 1 ویک میرا خیال ہے، میں نے بڑے ایک سینئر اینکر پرسن ہے ان کو فون کیا کہ یہ کیا کریں، تو انہوں نے کہا ہولڈ کر لیں خبر کو. تو ثانیہ ساہیوال کی خبر ہولڈ کی اور 1 ہفتے بعد پھر اسے پبلش کیا. تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ 2-3 دن میں اسے بتا ہی نہ سکا کہ کیا منظرنامہ بننے جا رہا ہے. اور اس منظرنامے میں مولانا فضل الرحمان باہر آ گئے. اب آپ اس کے سیکنڈ میں دوسرا جو اہم ترین پورشن ہے اس میں یہ دیکھیے کہ امیر جماعت اسلامی جو بدل چکی ہے جماعت، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے آج محسن نقوی صاحب کو کہا کہ آپ دبئی کے وزیر لگ جائیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جہاں سے مرضی پکڑ کے میں نے باہر پیسے انویسٹ کرنے ہیں، چاہے جہاں کے بھی پیسے ہیں، انہوں نے کہا نام لیے بغیر. دوسرا انہوں نے کہا کہ 3,500 کروڑ کا معاملہ ہے دبئی پراپرٹیز کا. انہوں نے کہا ابھی ایک ملک کی پراپرٹیز ہیں، سارے ملکوں کی پراپرٹیز کا پتہ چلے تو کتنے اربوں خربوں، کتنے ہزاروں اربوں خربوں باہر جا چکا ہوگا. یہ بات انہوں نے کی، لیکن ساتھ اس کے ان کا ٹون دیکھیں وہ بدل چکا ہے. پھر وہ فارم 47 کی بات کر رہے ہیں، 45 کی بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ MKM کو تو ووٹ ہی نہیں وہاں پڑا، وہاں تو تحریک انصاف کو ووٹ پڑا اور جماعت اسلامی کو ووٹ پڑا. اب وہی امیر جب شورا میں بیٹھیں گے، اور کوئی شورا کا اجلاس میرا خیال 1 آدھ دن میں ہونے والا ہے،
تو شورا میں بیٹھ کے وہ اب چونکہ تحریک انصاف کی جو آپس میں سلام دعا تھی اور جو انہوں نے ریچ آؤٹ لوگوں کو کیا تھا، اسد کیسر لگے ہوئے تھے جماعت اسلامی کے چکر میں، ان کے رابطے اسد کیسر JUIFA کے مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے اور جماعت اسلامی کے ساتھ بھی، اور ان کا تھا کہ GDA کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہوگا، اور یہ سارے مل کے اوپر سے جو سائفر کا حشر عدالت میں ہو رہا ہے اس سے ایک منظرنامہ یہ بنے گا کہ شاہ محمود بھی اگر باہر آ جاتے ہیں تو کنٹینر میں آپ ذرا امیجن کیجئے چشم تصور سے کہ مولانا صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور ایک مؤثر آواز جو ہے وہ شاہ محمود کی بھی آ گئی. یہ صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن کے دھڑے سوچ کیا رہے ہیں اور ان کا پلان بیسیکلی کیا ہے، وہ کیا ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو شاہ محمود قریشی باہر آ گئے، ساتھ جماعت اسلامی بھی اگر مل جاتی ہے، جو ان کا پلان ہے، جو پہلے سے طے ہے چیزیں بہت ساری، اور شاید آخری لمحے وہ پھر ساتھ مل جائیں، اور اوپر سے سندھ کے بھی کچھ لوگ ساتھ مل جائیں، پیر پگارو اور GDA، تو پھر آپ دیکھیے کہ صورتحال کس طرف جائے گی. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی کا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ بھی ہے تو وہ ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہو رہا، کوئی مان ہی نہیں رہا. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، سمپل وجہ یہ ہے کہ 6 ججز نے جب کہا تھا نا کہ ہمیں گولی مار دیں، اور وہ خبر ہم نے رپورٹ کر دی تھی، اور اس وقت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ججز پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس قدر بولڈ فیصلے آ رہے ہیں، کس قدر بولڈ ریمارکس آ رہے ہیں. اتنے بولڈ آ رہے ہیں کہ وہ سیکٹر انچارج کا نام لے بیٹھے کہ وہ چاند پہ چلے گئے ہیں، اور ان سے بھی اوپر DG تک چلے گئے. تو پیمرا کو ایک نوٹیفیکیشن کرنا پڑ گیا کہ آپ عدلیہ کی کارروائی کو رپورٹ ہی نہ کریں. تو ان سارے حالات میں کوئی کسی کے ساتھ اگر رابطے میں بھی ہے، کوئی سرگوشی لے کے آ رہا ہے، کوئی پہنچ رہا ہے، تو وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہی، اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور 2 نکاتی ایجنڈا ہے ساری اتحاد کا، صرف 2 نکاتی. ایک وہ گورنمنٹ کو کرپل کرے گا صرف اس بیس پہ کہ آپ جو ہیں وہ فارم 47 کی پیداوار ہے، فارم 45 جو ہے وہ آپ کا درست وہ اس میں دھاندلی ہوئی. اور دوسرا وہ کہیں گے کہ اداروں کی جو مداخلت ہے اسے بند کیا جائے. تو اس سارے معاملے میں کون مینیج ہوگا کون نہیں، سب سے بڑا کٹھن وقت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہوگا کہ وہ پارٹی کی صدارت لیں گے اگر 28 مئی کو، تو پھر یہ ساری اناؤنسمنٹ کے بعد وہ کہاں کھڑے ہوں گے، وہ اس اتحاد کو لے کے کیسے چلیں گے؟ کیا ان کا دل مچلے گا وہ کنٹینر میں بیٹھ جائیں اور وہ بھی کہیں کہ اداروں کی مداخلت ختم ہونی چاہیے؟ اور ان کی دختر جو ہیں وہ ایک بل پاس کر چکی ہیں، ڈیفرمیشن بل، جو بہت زیادہ ایک شور کا باعث بنا ہوا ہے. تو پھر یہ بات کس طرف جائے گی؟ اور زرداری صاحب اس سارے معاملے میں جتنی مرضی بریجنگ کریں گے، مولانا فضل الرحمان بھی زرداری صاحب کی بات نہیں مانیں گے، جماعت اسلامی بھی زرداری صاحب کی بات نہیں مانے گی، PTI بھی زرداری صاحب کی بات نہیں مانے گی، GDA بھی زرداری صاحب کی بات نہیں مانے گا. تو پھر ہوگا کیا آنے والے دنوں میں؟ اس کا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے مان.